مذاہب سادگی کی جی ٹھیک ہے چلیں آپ، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. جو اب دیگر مذاہب یہ جا رہے ہیں سادگی کی طرف، یہ وہ سادگی نہیں ہے جو سادگی اسلام نے دی ہے. یعنی اگرچہ یہ موضوع بنتا نہیں ہے، اب بات یکدم وہاں پہ چلی گئی، صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین اور فاتح فلسطین بیت المقدس جب وہ داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت باری کے مطابق اونٹ کی مہار انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، اور غلام جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، باری کر رہا ہے. اب بتائیں اس سے بڑھ کر اسلام نے کیا ساتھی دے دی؟ سبحان اللہ. حالانکہ یہ بات درمیان میں آ گئی، ہم ابتدا سے بات کر رہے ہیں. اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا بذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے محبوب آپ کہہ دو اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. جو پریچر تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک آئیڈیل پیش ہوتے. مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مخصوص مسجد نبوی کے اندر جگہ نہیں تھی، کوئی مخصوص دروازہ نہیں تھا، خلفائے راشدین کا کوئی مخصوص دروازہ نہیں تھا، مخصوص بیٹھک نہیں تھی. ہر شخص امیر غریب، بڑا چھوٹا، کالا گورا، پھٹے کپڑے والا، زرق برق والا، بغیر کسی قید و بند کے، بغیر کسی تغیر کے، تبدل کے ملاقات کے لیے آیا تھا. بعض کا ہوتا ہے بھائی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں، تھوڑا سا جی اپنا حلیہ صحیح کر لیں، تغیر تبدل کر لیں. اچھا جی آپ غریب ہیں، چلو بھاگ جاؤ، غریب آ کر ملاقات نہیں کر سکتا. آج یہ سارا ہی اسٹیٹس کو مسلمانوں کے پاس چلا گیا. ابھی آپ نے بات کی، یہ جو وائرل ہو رہے ہیں صوفیاء کرام یا مشائخ اعظام، یہ بڑی شدت کے ساتھ یہ وائرل ہے. 10 تو وہ ہے نا جو سامنے آگے، ابھی یہ 10 نہیں ہے، جی یہ ہزاروں کے قریب ہیں. کوئی چھوٹی گدیوں والے ہیں، کوئی بڑی گدیوں والے ہیں، اور کوئی گدوں والے ہیں، کوئی رضائیوں والے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ان کے جبے دیکھیں، ان کے قبے دیکھیں، جس پیغمبر کے نام پر یہ کچھ کر رہے ہیں، کیا اس پیغمبر کی زندگی کو انہوں نے نہیں پڑھا؟ اس پیغمبر کی زندگی میں اتنی سادگی تھی. سب سے پہلی اپنی سٹیٹس کوئی آپ نے ختم کر دیا کہ وہ جو اللہ کے محبوب ترین ہستی، یعنی میرا صاحب اگر کوئی بندہ امیر ہوتا ہے تو دولت کی وجہ سے، حسین ہوتا ہے تو حسن کی وجہ سے، اچھا اعلیٰ شرف والا ہوگا تو اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، اچھی جگہ والا ہوگا تو کہیں گے اسلام آباد مارگلہ میں رہتا ہے، یا فلانے ٹاور میں رہتا ہے، بیریا ٹول میں رہتا ہے. یعنی یہ اس کی شناخت اور پہچان بنتی ہے. اسی طرح کوئی عام بندہ ہے وزیر اعظم بن جائے گا تو شناخت اس کی پی ایم ہاؤس بن جائے گا. عام بندہ پریزیڈنٹ بن جائے گا تو شناخت اس کی پریزیڈنسی بن جائے گی. عام بندہ ایم این اے ایم پی بن جائے گا تو شناخت اس کی ایم این اے منسٹر، یہ شناخت ہے. جی اگر ہم فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کو چیک کریں تو آپ کا حسب نسب آنا، یعنی وہ حسب نسب جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، جس کے نام کو سن کر ادب سے کھڑا ہونا ہم پر فرض ہو جاتا ہے، اور جن کو اللہ نے بھیجا، پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، وہ رب کریم حضور کو بھیج رہا ہے. تو سٹیٹس کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر کوئی سٹیٹس کہ خدا پورے، یعنی شرق و غرب، شمال اور جنوب، یعنی اگر خدا کی طاقت کو دیکھا جائے تو خدا خود وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس کی جماعت، تم زمین آسمان کے کناروں سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، جہاں جاؤ گے تمہیں خدا نظر آئے گا. وہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا محبوب بنا رہا ہے. وہ خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیج رہے ہیں. کتنا بڑا سٹیٹس ہے. اب تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے تو پھر تو بہت بڑا پروٹوکول چاہیے تھا، کلمہ پڑھنے کے لیے بہت بڑا پروٹوکول چاہیے تھا، آپ کے خلفاء کے پاس جانے کے لیے بڑا پروٹوکول چاہیے تھا. لباس کے معاملے میں لباس بھی پیوند شدہ، پیراہن پیوند شدہ، اور سادگی کا عالم، پیالے کا عالم،
اگر آپ اس وقت، کیا اس وقت یہ کیسرو کسرا نہیں تھے؟ کیا ان کی طرف سے بڑے بڑے یہ جو امپائر تھے ان کی طرف سے بڑے بڑی سہولتیں باقاعدہ طور پر بھیجی گئی؟ آپ نے اس کو نہیں پسند فرمایا۔ تو اگر ہم اس لائف کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، اور پھر ہم دیکھیں خلفائے راشدین کو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنایا۔ قرآن نے خود کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اب جو حضور کی ذات کو فالو نہیں کرتے لیکن نام حضور کے چاہنے والوں کا لیتے ہیں، ان کا لباس دیکھ لیں، ان کے جناب دیگر جبے کبے دیکھ لیں۔ میں نے اس کی تخصیص یوں کی ہے کہ اچھا لباس پہنو، اچھا لو، اس کے اوپر جو آپ نے 5 10 15 20 کلو کے جو بوجھ اٹھائے ہوئے اس کو چھوڑ دیں، رنگ جو آپ نے مختلف چڑھا لیے، حالانکہ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ سارے رنگ اللہ کے ہیں، اور اس سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے اللہ کا رنگ تو نہ چاڑا، ہم نے گرین بھی چاڑ لیا، بلیک بھی چاڑ لیا، وائٹ بھی چاڑ لیا، سرخ بھی چاڑ لیا، نیلا بھی چاڑ لیا، آپ دیکھیں نا نرگسی رنگ بھی چاڑ لیے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف رنگ ہم نے چاڑ دیے، تو رب کا جو رنگ تھا وہ تو چڑھا ہی نہیں ہمارے اوپر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کیا، چونکہ آپ کا پیغام پوری کائنات کے لیے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا جو لباس ہونا چاہیے وہ پاکستانی لباس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے معاشرے میں چل رہا ہے جی، ہماری شلوار قمیض ہے، ہماری شیروانی ہے، ہماری واسکٹ ہے، ہماری کراکلی ہے، یا اگر بہت کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں بلوچی ٹوپی پہن لیں، بلوچی پگڑی باندھ لیں، سندھی ٹوپی پہن لیں، سندھی پگڑی باندھ لیں، کشمیری ٹوپی پہن لیں، کشمیری پگڑی باندھ لیں، یا کیا اس کو کہتے ہیں سرحد کی ٹوپی یا پگڑی باندھ لیں، پنجاب کا جو کلچر ہے وہ اپنا لیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر رہنے والے کیا کر رہے ہیں۔ کبھی جناب نے ترکیوں کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، کبھی انہوں نے جبے بغداد شریف کے پہنے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے کلر جو ہے وہ کسی اور علاقے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہاں سے جب جاتے ہیں تو کئی نے جبے پہنے اور نیچے پینٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے۔ یورپ میں جب جاتے ہیں یہ حضرت صاحبان جی جی اور نیچے پینٹ کوٹ پہنی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، مثلا میں آپ کو یہ کہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان میں بھیجا، میرے اوپر میں باہر کی دنیا کی سیر کر سکتا ہوں، وسیع فی الارض، لیکن جو میری خدمات ہیں وہ اپنے ملک کے لیے ہیں، چونکہ مجھے میرے رب نے اس ملک میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں، ملک وہی کا وہی پڑا ہوا ہے، شناخت اس ملک سے لی، پہچان اس ملک سے لی، عزت اس ملک نے دی، اور شہرت اس ملک کی عوام نے دی، اور اس کا استعمال کیا کیا؟ باہر کے ملکوں میں جا کر پونڈ اکٹھے کیے، ڈالر اکٹھے کیے، اور باہر ہم کیا کر رہے ہیں جی، ہم لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دکھ سے بھی کہہ رہا ہوں، درد سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر یہ سارے علماء اور سکالر باہر کے ملکوں میں جا کر انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے تو اس وقت سارا یورپ مسلمان ہو چکا ہوتا۔ بالکل بے شک کر رہی ہے اس طرح یہ کہہ رہے ہیں، ان کے وہی وہاں جا کر بھی پاکستانی غریبوں کو یہ قابو کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی جو پاکستان کی کمیونٹی ہے ان کو قابو کرتے ہیں۔ کوئی 2 4 انگریز بیٹھ گئے تو اس کی تصویریں اتار لی۔ اگر انہوں نے، پاکستان تو اصلاح کے لیے تھا نا، وہاں تو تبلیغ کا پروسیس ہے، تو مجھے یہ بتائیں کتنے کے ادارے ہیں جنہوں نے وہ کہیں جی کہ ہم نے اسلام کا کام کیا، دعوت کا کام کیا اور ہم نے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یورپ سارا اسلام قبول کر چکا ہوتا، کینیڈا اسلام قبول کر چکا ہوتا، آسٹریلیا اسلام قبول کر چکا ہوتا، اور لوگ کہتے کہ یار یہ وہ مسلمان ہیں جو پاکستان سے مائیگریٹ ہو کر آئے ہیں اور ان کی دعوت فکر نے پوری دنیا کو مسلمان کر دیا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر انہوں نے مسلمانوں کافروں کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے کو، اور یہی کام آپ کے یورپ میں ہے۔ کیا یورپ میں سنی، شیعہ، بابی، اہل حدیث، بریلوی یہ موجود نہیں ہے؟ بالکل یہی۔ چلو یہ فرقے آپ پاکستان میں رہنے دیتے، وہاں ایک مسلمان بنا دیتے کسی کو، تو وہاں آپ نے جا کر کام کون سا کیا سوائے کمائی اکٹھی کرنے کے؟ تو جب انہوں نے یہ زرق برق لباس پہنا اور پھونکوں کا ایک رنگ عجیب سا اختیار کیا جو دعوت اللہ تھی اس کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ آپ کے سامنے۔ تو بات آ جائے سادگی،
سادگی کہاں کہاں ہے؟ سب سے پہلے کھانے پینے میں سادگی. سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے برتن چاندی کے برتنوں کا حکم نہیں, سونے کے برتنوں کا حکم نہیں. شیشے کے برتن میں بھی اگر تکبر آپ کے اندر نہیں آتا تو شیشے کے برتن کا بھی استعمال نہ کریں. ہر وہ برتن استعمال کریں جس میں عاجزی نظر آتی ہے. اور مٹی کا برتن اگر آپ کو مل جائے, سبحان اللہ, اب آ گئے ہیں مٹی کے پیالے گڑے واپس آ گئے. اب تو طبی نظریات سے بھی میں وہ جو ہے مٹی کے برتن, وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین ہے آپ کی صحت کے لیے. اب یہ واپس آ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ واپس آئیں گے مزید. تو جس برتن میں تکبر آئے کھانے میں پینے میں, اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے. سادگی کی یہ تعریف ہے. جس لباس میں آپ کو تکبر نظر آئے اور اس لباس کے پہننے سے آپ کے دماغ اور گردن میں سریا آ جائے, وہ نہیں پہنا جا سکتا. سادگی کا یعنی یہاں سادگی کی تعریف کیا کریں گے؟ ہر وہ لباس جس کے اندر آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ عاجزی کو ظاہر کرتا ہو, آپ کی چال ڈھال میں عاجزی ہو. تو شریعت نے چال ڈھال میں عاجزی دی, شریعت نے لباس میں عاجزی دی, شریعت نے کھانے کے پینے میں عاجزی دی, شریعت نے تعلقات میں. مثلا میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتاؤں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم ہے, اگر آپ کو کوئی ملنے آ جائے, مہمان کو ملنے آ جائے, آپ ان کو سیاف کرنے کے لیے باہر تک جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باہر تک جائیں. پوچھا گیا کیوں؟ اب مجھے بتائیں کتنے کے لوگ باہر تک جاتے ہیں؟ خود دیکھ لیجئے. اندر سے بیٹھک سے سلام کیا, چلو جی السلام علیکم, دور سے آتا باہر تک جائیں. دو راز ہیں اس کے, دو راز ہیں. اگر تو گھر کے اندر سے بندہ نکلا ہے, اگر آپ خود یعنی اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں عاجزی کیا ہے. اگر بندہ چھوڑنے باہر جاتا ہے تو باہر کئی لوگ گزر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, تو سمجھیں گے جو گھر کا سربراہ ہے اس کے ساتھ یہ بندہ باہر آیا. کسی کو نہیں پتا یہ بھانجا ہے, کسی کو نہیں پتا یہ بھتیجا ہے, کسی کو نہیں پتا یہ بھائی ہے, لیکن اس گھر کی جو عزت ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر باہر چھوڑنے جاؤ. وہ جو گھر کا سربراہ جب باہر چھوڑے گا, باہر کھڑا ہوگا, تو گھر جو دیکھنے والا شخص ہوگا وہ کسی قسم کا کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا, کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں بنے گا. بالکل. جی 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 جی. نمبر ایک. نمبر دوسری فرمایا اس کے اندر کا تکبر ختم ہو جائے گا. دونوں درس دے دیے. بندہ باہر چھوڑنے جا رہا ہے تو اس کا ایک درس کیا, تکبر ختم ہوگا. دوسرا درس کیا ہے, دیکھنے والے جج کریں گے کہ یہ گھر کا سربراہ اس کے ساتھ ہے اور اس کو چھوڑنے باہر آیا ہے. کسی کا کوئی کنفیوژن, اس گھر میں 10 بندے بھی دن کو آئیں تو کوئی کسی کو کنفیوژن نہیں ہوگا. تو اس اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث کے پہلو کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو یقین جانیے آج کے دور میں وہ اس حد تک ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی ایک اسوہ حسنہ کا پیکر بن جائے, نمونہ بن جائے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اچھا, اسی طرح آپ کا جو سٹیٹس ہے, پبلک کے اندر سٹیٹس ہے, منفرد ہو کر کرسی بچھانا, الگ سے کرسی لے لینا, الگ سا جناب یعنی گل بل کرنا بیٹھنا, بالکل الگ سا. اسلام نے اس سے بھی ممانعت قرار دی ہے, اس سے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے یہاں تک ایک دفعہ پڑھا ہے, سادگی کی یہ انتہا تھی کہ باہر سے قبیلے آئے ملنے کے لیے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں حضور کون سے ان میں سے, سمجھ نہیں آ رہی کسی کو. اب سارے بیٹھے ہیں, ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, لیکن سمجھ نہیں آ رہی. اب اشارہ کریں کس کو جا کر سلام کریں ادب کے ساتھ پہلے. تو کہا جاتا ہے کہ سب نے کونیاں ماری, کونیاں مار کے اشارے کرتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہماری طرف نہ مخاطب ہوں. ممکن ہے کئی بڑے اعلیٰ لباس میں بیٹھے ہوں جو اس وقت, تو آپ وہ ہے رسول اللہ کی ذات. اشارے کیے, کونیوں کے ذریعے اشارے کیے. تو پھر اس نے کہا کہ یہ آقا کی ذات ہے, اتنی عاجزی, اتنی عاجزی. کئی دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سرکار کی بارگاہ میں گیا, فرمایا کیسو کسریٰ کے بادشاہ یا صلح دبیز کے پردوں کے نیچے اور بہترین جو ہے ان کے بسترے ہیں جہاں پر, اور آپ اللہ کے رسول ہو کر ایک چٹائی جس کا نشان بھی چہرے کے اوپر پڑ رہے ہیں, ایک پتھر جس کا نشان بھی آپ کے ہاتھوں پر پڑ رہے ہیں, اس کو سرہانہ بنا کر آپ لیٹ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں دنیا کو میں نے پسند نہیں کیا, میں نے آخرت کو پسند کیا. تو یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا امت کے لیے تھا, قیامت تک کی امت, کیونکہ اس امت کو انعامات بہت ملنے تھے, اس امت کے لیے آسائشیں بہت آنی تھی. اس امت میرے آقا آج ہم ہر ایک کو مشرک کہتے ہیں نا, ابھی آپ نے بات فرمائی کہ ابھی اس وقت مشرک, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے اب مشرک کا ڈر نہیں ہے, مجھے ڈر ہے میری امت دنیا کی حب میں گم ہو جائے گی.
اب شرک کا ڈر نہیں مجھے رہا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے سب کو مشرک بنایا ہوا. مشرکوں نے ایک دوسرے طبقے کو بدعتی بنا دیا, بدعتیوں نے دوسروں کو مشرک بنا دیا. اب دونوں ایک دوسرے کو, یعنی مشرکوں کے نزدیک بدعتی کافر اور بدعتیوں کے نزدیک مشرک کافر. یعنی ہمیں صرف کافر مسلمان سمجھتا ہے, لیکن مسلمان ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں. آپ کی بات کاٹی گئی, سوری. کافر ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ سنی, شیعہ, وہابی, دیوبند, مسلم. وہ کہتا ہے مسلمان. ان کے نظر میں ایک ہی بات ہے, مسلمان. یہودی ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان, عیسائی ہیں وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں, چائنا والے ہمیں مسلمان کہتے ہیں, بدھسٹ ہمیں مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے. میں کل کسی یہ ہے جی مرزا صاحب, ہم یہ ہے کبھی آپ تجربہ کریں, آپ کسی سے کہیں کہ السلام علیکم, یہ ایک مکالمہ لے لیں آپ, السلام علیکم جی, وعلیکم السلام جی, کیا نام ہے جی, جی میرا نام فلاں ہے, کہاں سے تعلق ہے جی, پاکستان سے, کس صوبے سے تعلق ہے جی, پنجاب سے, کس شہر سے تعلق ہے جی, لاہور سے. اچھا آپ کا مسلک کیا ہے جی, مسلک کیا ہے جی, مسلمان. نہیں مسلک کیا ہے آپ کا, بھائی مسلمان ہوں. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ دو رخی ہیں. مسلمان ہونا ایک رخ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مسلک بتاؤ. چلیں آپ نے بتا دیا جی, میرا مسلک حنفی ہے, کیونکہ پاکستان میں زیادہ حنفی رہتی ہے. جی حنفی ہیں. جی اچھا حنفی, اچھا کون سے حنفی جی, جی کون سا, اس کا کیا مطلب ہے بھائی کون سے حنفی. اچھا جی میں اہل سنت ہوں. کون سا سنی ہوں. اچھا جی میں بریلوی ہوں. اچھا کون سے بریلوی ہو, رضوی ہو, فلانے ہو, فلانے ہو. اچھا پھر میں حیاتی ہوں, مماتی ہوں. بھائی آپ کا نام کیا ہو چاہیے, نام یہ ہو چاہیے سنی, حنفی, بریلوی, رضوی, یہ آپ کی شناخت ہے. اور ممکن اگلی شناخت بھی کچھ بنتی جائے تو حیاتی گروپ, مماتی گروپ. اب گروپوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر دیا. یقین کر لو اتنا ہم محبت اور چاہت اپنے اسلاف سے نہیں کرتے جتنے ہم اپنے موجودہ دور کی جماعتوں کے قائدین سے کرتے, اور ان کے بارے میں ہم سننا گوارا ہی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو کہ دنیا کے اندر بس ان کے علاوہ کوئی اور ہستی روئے زمین پر ہے ہی نہیں, بس سب کچھ یہی ہے. نتیجہ کیا نکلا, وہ جو اسلام نے عصبیت کا بت توڑا تھا, اسلام نے جو نسلی تفاخر کا بت توڑا تھا, ہم نے اس کو پھر کہہ دیا. آپ نے فرمایا مجھے کوئی عربی اجمی نہیں, عربیوں کو اپنے اوپر بڑا فخر تھا, کوئی عربی نہیں, کوئی اجمی نہیں, کوئی کالا نہیں, کوئی گورے کو بڑا فخر تھا, کوئی امیر نہیں کہ غریب نہیں, امیر کو بڑا فخر تھا, کوئی سرخ نہیں اور کوئی سفید نہیں, سرخ نوجوانوں کو بڑا فخر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فخر میرے قدموں کے نیچے. فخر کس بات پر ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک اصل فخر کا حقدار وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے. اب میں نے یہاں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جب تقوی آ جائے تو پھر فخر ختم ہو جاتا ہے, پھر عاجزی آ جاتی ہے. آپ فخر کریں گے, سننے والا کرے گا, لیکن وہ جس کو متقی اللہ نے بنا دیا ہے اس کے اندر فخر ذرا سا بھی نہیں آئے گا. وہ عاجزی میں, سادگی میں, وہ خاموشی میں, وہ ادب میں, اس کی آنکھیں نہیں اوپر ہوں گی, اس کی گردن نہیں اکڑ کر چلے گی, وہ جھکا ہی رہے گا. اور یقیناً یہ مشہور جملہ ہے کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہی رہتا ہے. جی سبحان اللہ, بالکل. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم شریف میں نے کچھ حدیث پڑھی تھی کہ عربوں پہ, یعنی اس وقت عربوں, مقصد عرب بہت بڑا خاندان تھا, عرب پہ لوگ بڑے اپنے وہ کیا کہ ناز کرتے تھے نا, یہ عرب خاندان جو تھے, اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی وہاں پہ, اور پھر اس سے ایک اور فخر تھا. تو فرمایا کہ عربوں پہ وہ وقت بڑا برا ہوگا جب وہ ریشم جیسے لباس پہنیں گے, جب وہ تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہوں گے. تو آج جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف عرب ہی نہیں, پورے مسلمان جو ہم ہیں, اس وقت تو ایک شاخ چلی تھی, عربوں سے اسلام آگے نکلا تھا, تو آج ہم سب اس لپیٹ میں آ چکے ہیں. آج ہم نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے تو جب میں بچپن میں تھا تو ہمارا تو یہی تھا کہ مسلمان ہیں اور وہ اہل سنت و جماعت ہوتے تھے, حنفی ہیں. اس کے بعد اب آہستہ آہستہ پھر بریلوی اور حنفی, دیوبندی بھی حنفی ہیں. پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اب تو وہ آپ نے جیسے فرمایا, تو کئی دفعہ تو میں جب سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں نا, اور ایسے جعلی مسائل, جعلی کتب کے حوالے دے کے
ایک دوسرے پہ گالیاں، ننگی ماں بہن کی گالیاں تک نکالی جا رہی ہیں. اور یہ سازش، اب ہم کسی سے بات کریں کہ یہود اور نصار کی سازش ہے. بھائی اللہ کے بندو، ان کو یہ تکلیف ہی نہیں سازش کرنے کی، انہیں تو ہم تو خود اپنی سازش کر رہے ہیں. ہم علماء دین جو دیکھیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ علماء دین کا کام ہے تبلیغ کرنا. علماء ہے ہی اس لیے، عالم ہے ہی وہ ہے جو علم کو آگے منتقل کرے گا. لیکن اب ہم نے جب ہمارے علماء بیٹھ کے سامنے ایک ڈانسر کے سامنے بیٹھ کے سر جھکا کے تو اس کی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہوتی ہے کہ جی ماشاءاللہ مولانا آپ نے قمیض کے بٹن بڑے پیارے ہیں، تو مولانا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کر کے پھر کہتے ہیں، پھر وہ کہتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہو، تو کہتے ہیں کہ نہ دیکھو مجھ پہ نہ میری صورت پہ آج، میں تو جلوہ گر ہوں بس کسی شمع کے لیے. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ایسے ہی ہیں، وہ زومانی باتیں کرتے ہیں. تو پھر ہم ان کو یہ جو میں نے ہمارا رمضان کے اندر نا ایک مداری ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہی ہیں، اور مداری، میں ان کو مداری کہتا ہوں کہ اس بہروپیے کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ دین کے اندر میرے صاحب جو دیندار ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اس کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے عمل سے لوگوں کو ایک تھنک ملتی ہے، سوچ ملتی ہے، اور میں اپنے عمل کے ذریعے دین کو لوگوں تک پھیلانے کا موجب بن رہا ہوں. اگر تمہیں سمجھ ہے کہ میں یہ دین، میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ جی میں سمجھ گیا، بڑا اچھا جانتا ہوں. اگر ان کو یہ پتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں تو پھر تماش بینوں کی طرح نہ کریں. پھر جناب سب سے پہلے اس بندے نے یہ کیا کہ ایک لوگوں کو بلایا ایک ٹیبل پر، اور وہ جتنے مسائل تھے کتابوں کے اندر اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دبتے جا رہے تھے، ان مسائل کو اس نے پھر کھول دیا صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے. شیعہ سنی کا ایک طوفان بدتمیز کھڑا کر دیا اس سٹیج کے اوپر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج میں پھر یہی کہہ رہا ہوں، کوئی سنی شیعہ نہیں بن سکتا، کوئی شیعہ سنی نہیں بن سکتا، کوئی دیوبندی بریلوی نہیں بن سکتا، کوئی بریلوی دیوبندی نہیں بن سکتا، کوئی اہل حدیث دیوبندی نہیں بن سکتا، نہ بریلوی بن سکتا، نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث بن سکتا ہے. جو لوگ جس مسلک کے اوپر موجود ہیں وہ اسی مسلک کو فالو کرتے جا رہے ہیں، جس مکتبہ فکر کو فالو کر رہے ہیں اسی مکتبہ فکر کو وہ لے کر چل رہے ہیں. کوئی بندہ یہ ہو سکتا ہے کہ اہل سنت مثلا بریلوی ہیں، بریلویوں کے اندر گروپ آ گئے، ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، ان میں کئی اسکالرز، نئے اسکالرز آئے، نئے تھنکر آئے، یس ان کی گیدرنگ میں اضافہ ہو گیا. کہیں وہ اندر جلسے کرتے تھے، اب وہ باہر آ کر کرنا شروع کر دے. کہیں وہ اندر گمنام باتیں کرتے تھے، اب وہ سر عام کرنے شروع کر دی. اسی طرح دیوبند کے اندر بھی اب کئی چیزیں باہر آ گئی. اسی طرح اہل حدیثوں کے اندر بھی، مثلا اہل حدیث علامہ اسحاق علیہ ظہیر سے پہلے بہت خاموش تھے، جو ہی علامہ صاحب تشریف لائے ان کا ایک سیاسی کردار ان کا باہر نکلا، وہ بڑھے. اس طرح کئی لوگ، کئی مکاتب فکر آپ کو نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے، اپنے نشۂ دائرے میں گھوم رہا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے فرقہ وریت کا خاتمہ کیا ہے. کئی تنظیموں کے سلوگن تھے کہ ہم فرقہ وریت کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں. کئی سلوگن تنظیموں کے ہیں کہ ہم بین المذاہب کے اوپر کام کر رہے ہیں. واللہ باللہ تاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ان سب کو قریب جا کر دیکھا ہے. یقین کا لیے یہ خود شرنگیزی کی بہت بڑی بنیاد ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ باتیں جو چھپی ہوئی تھی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، نئی نسل کو بتانا شروع کر دیا. رہی سی کیسے یوٹیوب پر ختم ہو گئی. اب یوٹیوب کے اوپر علماء نام نہاد ہو رہا ہے، جتنے اسکالرز ہیں وہ پیچھے چھپ گئے ہیں. نام نہاد علماء چند موضوعات لے کر اس کے اوپر ڈبیٹ کر رہے ہیں. مثلا جس طرح اہل بیت کے متعلق ہے، کیا اہل بیت کی محبت یا ان کی عظمت کے اوپر دو رائے ہو سکتی ہے؟ نہیں. سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں. جن کے متعلق ہم خود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہیں وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا دو رائے قائم ہو سکتی ہے؟ اسی طرح صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے دین اسلام کے لیے تن من دن جان مال سب قربان کر دیا. آج کا ایک نوجوان اٹھ کر ان صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرے، کیا دو رائے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہو آپ کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں نرم دل. ہم نے کیا کیا کافروں کے لیے ان کو نرم دل کر دیا, آپس میں کیا دیا کہ یہ لڑ رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں. یقین کر لیجیے بہت بڑی سازش ہے, تاریخی غلطیاں ہیں, کوئی ان کا آپس میں تکرار نہیں ہوا, کیونکہ اگر یہ ہوا ہے تو پھر قرآن کدھر گیا. پھر قرآن کی بات کریں, قرآن ان کے سٹیٹس کو تورات اور زبور میں بیان کر رہا ہے, وہاں تو ہم قبول کرتے ہیں. تو قرآن ان کے سٹیٹس کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیان کر رہا ہے اس کو بھی قبول کرتے ہیں, لیکن بعد میں کیوں نہیں قبول کرتے, جس میں قرآن نے بعد میں بھی کہہ دیا والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تو ہم نے کیا کیا, ہمارے تاریخ دانوں نے مورخوں نے اور اس کے اوپر ہم نے ڈبیٹ کر لی, یعنی عقل کو نہیں ہم نے استعمال کیا. جہاں قرآن نے کہا تدبر کرو, عقل کرو, شعور حاصل کرو, ہم اس طرف نہیں بڑھے. ہم نے کہہ دیا نہیں ہوا جی, یہ اس کے خلاف لڑتا رہا, یہ اس کے خلاف لڑتا رہا, یہ دونوں مسلمانوں کی جنگ ہوئی, دونوں کی لڑائی ہوئی. نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کی اپنی مجال نہیں ہے, اتنی جرت نہیں ہے اپنے اندر, اس کے اندر اتنی پلیتی ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کے متعلق یہ لب کشائی کر رہے ہیں, ان کے متعلق یہ سوچ رہے ہیں. اب یہ کون کر رہے ہیں, یہ سازش ہے. اب اس سازش کا شکار کون ہے, یہ مسلمان خود ہے. ہم بار بار ہر بات کہیں یہودی کر رہا ہے. اگر آپ کو یہ شعور تو مل گیا کہ ہمیں سمجھ آ گئی یہودی کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ آ رہی عیسائی کر رہے ہیں, اور اللہ کے بندے جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو پھر وہ موضوع بار بار کیوں چھیڑتے ہو, پھر کیوں اس کا استعمال ترک نہیں کرتے, پھر اپنے ممبر اور محراب کی کیوں بے حرمتی کر رہے ہو, کیوں اس کی عزت کو پائمال کر رہے ہو, کون سا نیا کام کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یعنی یہاں یوں بھی آپ سمجھ لیجئے, جہاں کھانا پینے کے اندر سادگی ہے وہاں گفتگو کے اندر بھی سادگی چاہیے. ہمیں اتنی یعنی کیا اس کو کہتے ہیں پیچیدہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے قوم کے اندر انتشار پیدا ہو, قوم کے اندر نفاق پیدا ہو, قوم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اچھا ایک چیز ایسی ہے ہماری جو مضبوطی سے تھامنے والی ہے, وہ قرآن ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, باقی ہر چیز کو پکڑ لیا. آج اگر ہم قرآن کو پکڑ لیں باقی سب کو چھوڑ دیں تو واللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آج بھی درست ہو سکتے ہیں. آپ اپنی مسجد میں رہیں, آپ اپنے مکتبہ فکر میں رہیں, آپ اپنے علماء میں رہیں, آپ اپنے پیروں میں رہیں, لیکن نیت کر لیں کہ ہم نے فالو قرآن کو کرنا ہے. ہم نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں سننی, ہم نے حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں سننی, ہم نے اجماع امت کے علاوہ کوئی بات نہیں سننی. جو آپ کے پاس وہ ایک ذخیرہ کتب ہے آپ اس کو فالو کرتے رہیں. یقیناً شر نہیں پھیلے. شر پھیلا کب, جب نیچے والی کتابیں منظر عام پر آئی, جب نیچے والے تبصرے منظر عام پر آئے, جب نیچے والی سوچیں منظر عام پر آئی, تو پھر یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لاکھوں کے چینل ہوتے ہیں, ان کو پیسے مل رہے ہیں. اچھا ویسے یہودی غلط ہے, عیسائی غلط ہے, تو یہ جو چینل ہیں یہ کس کے ہیں, یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, یہ کون دے رہا ہے؟ بھئی یہودیوں کے تو کوئی باتیں آپس میں نہیں ٹکرا رہی, عیسائیوں کی تو کوئی باتیں آپس میں نہیں ٹکرا رہی, جب بھی ٹکراتی ہے مسلمانوں کی ٹکرا رہی ہیں. تو وہ پوری دنیا اس وقت صرف مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کام کر رہی ہے, اور ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا, ان کا نام میں بھی نہیں لیتا, میں نے ان پہ ایک کالم لکھا تھا آج سے 4-5-6 سال پہلے. انہوں نے ایک ڈگری جعلی پی ایچ ڈی کی ڈھونڈی کسی کالج سے. مجھے بھیجیے گا وہ کالم بھیجیے گا مجھے. اب میں ڈھونڈ, کافی پرانا ہے وہ, لیکن مجھے مل جائے گا. اچھا وہ میں نے ایک لکھا تھا اس وقت. تو میں نے لکھا کہ یہ کالج جو ہے نا یہ تو ہے. میں اس کالج میں چلا گیا جہاں پہ وہ کالج تھا, جس کا ایڈریس تھا اسپین میں ایک جگہ تھا, مالاگا شہر, وہاں پہ تھا. تو وہ ڈگری ایسے ہی تھی کہ آپ $400 دے کے کوئی بھی لے لے. تو لی کس لیے؟ اسلامک اسٹڈی میں, اسلامیات میں. اور ڈگری کہاں سے؟ اسپین کے کالج سے. اور مجھے شرم اس وقت آئی کہ جب ان کے چینل میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا کون ہے, ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے. 74 میں ان کا بڑا فالوور تھا, 77 میں ان کے ساتھ تھا, میں ان کی بڑے خطابات سنے. ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ میرے ایک اور مفتی صاحب ہے راولپنڈی سے, ان کا میں بڑا
फॉलो करता था, वो भी उधर बैठे हुए हैं और वो बंदा जो है वो उनको अपने मलफूजात बता रहा है। और फिर उसने क्या किया, एक दूसरे अहले हदीस आलम बिठाए, एक अहले तशी आदम बिठाए। अब वो अहले कभी उधर छेड़ करता है, कभी उधर करता है, और फिर उनको आपस में लड़ाता है। तो मैंने कहा कि इसमें यहूद नसार का क्या कसूर है भाई, ये तो कसूर हमारा अपना है। आप आलम दीन हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूं कि आप आलम दीन हैं। अब आपने अपना स्टेटस बरकरार रखना है। अब हमने मुफ्ती बिठाया होता है वो टिकटॉक गर्ल्स के साथ, हमने मुफ्ती के सामने बिठाते हैं, उधर से वो एक फलानी मलक तकरीर कर रही है, वो मुफ्ती साहब को गालियां निकाल रही है, दूसरी उठती है वो मुफ्ती साहब को थप्पड़ मार रही है, एक और उठती है वो कुछ और बकवास करती है, और फिर मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, जी मैंने अल्लाह की खातिर माफ कर दिया। भाई मुफ्ती साहब आप उनके साथ पंगा लिया क्या आपने? देखें, अस्तगफिरुल्लाह, मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, आपके साथ हमारा बड़ा माशाल्लाह बड़ा बचपन, हमारी जवानी थी वो, हम तो उस वक्त भी हम सफेद कपड़ा पहन के हम तो किसी गली से नहीं गुजरते थे कि कहीं कोई हम पे छींटा ना पड़े। तो एक असल में जो आपने जैसे बताया कि सबसे पहली बात है कि तर्ज जिंदगी को है जो आसानी, आजिज़ी, इनकसारी, और जब आजिज़ी और इनकसारी हमारे पास आ जाएगी तो फिर हमें फितनों से भागना होगा, फितनों को छोड़ना होगा। जैसा कि आपने फरमाया कि जो छोटी तर्ज की किताबें, छोटे तर्ज के लोग हैं, मेरे जैसा बंदा उठ के किताब लिखना शुरू कर देता है, वो 4 बातें गूगल से पकड़ता है, 5 बातें कहीं से, 3 बातें आपसे सुनी होती हैं। अब जो सुनी होती हैं उनके अंदर भी अपने लफ्ज डाल के तो वो लिख देता है। तो फिर हम कहते हैं जी कि हमारा उलमा तो थे ना, पीर सैयद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत तकारीर सुनी, अंजुमन तलबा इस्लाम थी हमारी, लाहौर में जामिया हज़बुल इहनाफ में हम बैठते थे, बरकत अली मेमोरिया इस्लामिया हाल में, मौलाना अब्दुस्तार नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, मलक अकबर साकी थे उस वक्त। तो कभी उनने तो कोई ऐसी बात नहीं करते थे। मैंने उलमाए देवबंद, मौलाना सफदर, सरफराज सफदर गखड़ वाले, उनके पीछे बड़ी हमने तहरीक खत्म नबूवत में हम इकट्ठे थे, जेल तक चले गए, तो हम तो जूते उठाते थे जेल में उनके। लेकिन मुझे और भी बड़े उलमा हैं जिनको साथ मेरा तल्लक था, लेकिन वो फितना, वो मसलकी लड़ाइयाँ हुई। असल बात यह है कि दुख उस वक्त होता है जब एक मस्जिद के बाहर लिखा होता है कि इसमें सिर्फ इसी मसलक का बंदा नमाज पढ़ेगा, तो फिर ये चर्च वाले और यहूदी हमें कहते हैं कि तुम कौन से, फिर वो हमें खराबी होती है। फलस्तीन के लिए तो हम सड़कों पे, अभी लाहौर में 2 दिन पहले फलस्तीन के बारे में इज़हार यकजहती के लिए मार्च हुआ है, तो वहाँ पे डांस हुआ है और म्यूजिक लगा के सड़कों पे खवातीन जो है वो छोटे छोटे लिबास पहन के डांस करते हैं, ऊपर फलस्तीन का परचम पहन के। ये कौन लोग हैं जो करवा रहे हैं वहां पे? ये कौन सा तर्ज जिंदगी इनका है? हम लोग कहते हम आखिरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उनकी उम्मत में से हैं, हम सबसे अच्छी उम्मत है। अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक सबसे अच्छा जो दीन है दीन इस्लाम है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज हमारा, ये भी आपने जो चैप्टर है ना, इसकी किस्तें आपने खुद बनानी है। तर्ज जिंदगी पे तो बात हो गई आज, आजिज़ी पे, तो अगला चैप्टर आपने फिर इंशाल्लाह हम करेंगे इस पे। तो अभी हमारा वक्त खत्म होने वाला है। तो नाजरीन सामीन, आपने अब सुना है कि प्रोफेसर साहब ने जो कहा है, हमें सादगी, जिंदगी में सादगी और फिर आजिज़ी और इनकसारी खुद बहुद आएगी जब और हम खाने पीने में जिंदगी। और ये नहीं होगा कि दस्तरखान में किसी ने बुलाया तो जनाब पूरी प्लेट ही भर ली और खाया जाएगा 2 लाइनें और बाकी फेंक दी जाएगी। भाई जितना आपने खाना उतना उठा लो, जितना आपने खाना उतना उठा लो, फिर उठा लो, फिर उठा लो, बार बार उठाते रहो, लेकिन उसको जाया ना करो। कुरान पाक ने बड़ा, ये अगले हम दर्स में बात करेंगे, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसराफ पे बड़ी बात, इसराफ ना करो, अल्लाह ताला को इसराफ पसंद नहीं है। तो इससे बढ़कर और कौन सा दीन होगा, मुझे बताइए आप। मोहतरम नाजरीन, अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे और आप अदारा फैजानुल कुरान, आप यूट्यूब चैनल पे भी जाएं, डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा हाफिज हफीजुर रहमान बगदादी मदद आली की किताबें, और मैं इंशाल्लाह
جلد ان کی کچھ کتب میرے پاس آئیں گی اور میں ان کے پھر آہستہ آہستہ اپنے چینل پہ ہم اس کو بھی شو کریں گے اور آپ پڑھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی جو حقانیت ہے, جو حقیقت ہے, جو مذہب ہمارا ہمیں کہتا ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. اور ہمارا کسی بھی لالچ, کسی بھی کوئی پیسہ, کوئی چکر نہیں, صرف للہ دعوت اللہ. بس ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی مشن ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے پیروکار ہیں. اللہ حافظ ناظرین. ڈاکٹر صاحب اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.